رکھیں کہ دیکھیں 3 قسم کے نصاب ہیں، مالیاتی جتنے بھی نصاب ہیں وہ 3 قسم کے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر جو نصاب ہے وہ سونا ہے۔ سونے کا نصاب جو ہے وہ 7 تولے، 7 تولہ سونا اگر کسی کے پاس ہو، صرف 7 تولہ سونا، نہ چاندی ہو نہ کوئی اور نقدی ہو، تو اس 7 تولے سونا کے اوپر اگر 1 سال گزر جاتا ہے تو اس کا 2.5% یعنی 40واں حصہ زکوٰۃ میں دینا ہوگا۔ یہ اس صورت میں کہ صرف سونا ہے 7 تولے، نہ چاندی ہے نہ نقدی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، صرف سونا ہے، تو سونے کا نصاب 7 تولہ ہے۔ اسی طرح چاندی کا نصاب 52.5 تولہ۔ اگر 52.5 تولہ چاندی کسی کے پاس ہے، سونا نہیں ہے اور نہ ہی پیسہ ہے نقدی، بس 52.5 تولہ چاندی ہے، تو 52.5 تولہ چاندی اگر مکمل ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے، اگر اس سے 1 تولہ بھی کم ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح مال میں سے پیسہ، نقد پیسہ، 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کسی کے پاس ہو، 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ابھی چل رہی ہے، ابھی 1708 روپے چاندی تولہ چل رہا ہے، 1708 روپے، 1708 روپے کے حساب سے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت بن رہی ہے کوئی 88,000 روپے۔ کتنے؟ 88,000۔ کسی کے پاس 88,000 روپے ہیں یا چلو 90,000 روپے ہیں اور اس پر سال گزر جاتا ہے تو پھر اس کو اور نہ سونا ہے نہ چاندی ہے، صرف 88,000 روپے ہے، تو پھر یہ سونے کا یہ پیسے کا مال کا نصاب ہے، ایک نصاب، اس کا جو کیا ہے کہ زکوٰۃ نکالنی پڑے گی، 40واں حصہ نکالنا۔ یہ 3 الگ الگ نصاب ہیں میں نے بتایا، 7 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی اور 52.5 تولہ چاندی کے برابر پیسہ، مطلب کوئی 90,000 روپے سمجھو، تو یہ الگ الگ نصاب ہیں۔ اب الگ نصاب کا مطلب کیا کہ یعنی اگر اس میں سے صرف سونا ہے 7 تولہ، صرف اور صرف سونا ہے، نہ پیسہ ہے نہ چاندی ہے، کچھ بھی نہیں ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، صرف سونا ہے، تو پھر سونے کی مد میں سے زکوٰۃ دے گا۔ اور اگر چاندی ہے 52.5 تولہ، صرف چاندی ہے، نہ سونا ہے نہ پیسہ ہے، تو پھر چاندی کی مد میں سے زکوٰۃ دے گا۔ اور اسی طریقے سے نہ سونا ہے نہ چاندی ہے اور صرف پیسہ ہے 90,000، تو اس 90,000 نقدی جو ہے اس کی مد میں سے زکوٰۃ دے گا۔ یہ مسئلہ ہو گیا تب کہ جب تمام نصاب اکیلے ہوں، لیکن ایک شخص ایسا ہے کہ اس کے پاس صرف 1 تولہ سونا ہے، 1 تولہ سونا، لیکن 1 تولہ سونے کے ساتھ ساتھ یہ ممکن ہے کہ اس کے پاس 10 روپے، 12 روپے، 20 روپے، 2500 روپے تو جیب میں ہوں گے نا۔ بھئی ایسا کوئی بندہ ہے کہ جس کے پاس 1 تولہ سونا ہو اور اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہو؟ ایسا بندہ کوئی ہو سکتا ہے؟ 1 تولے سونے کے ساتھ 100 روپے، 200 روپے، 300، 400، 500 روپے تو ہوتے ہی ہے نا۔ تو جیسے ہی سونے کے ساتھ یہ 200، 300، 400، 500 جیب میں آئے، 10 روپے، یہ 200، 400، 500 ضروری نہیں ہے، 10 روپے بھی آ گئے، تو اب نصاب 2 قسم کے ہو گئے، سونا بھی ہو گیا اور اس کے ساتھ یہ پیسے بھی ہو گئے۔ اب آپ کہو گے کہ یار پیسہ تو 52.5 تولہ چاندی کے برابر نہیں ہے، 10 روپے، نہیں، یہ شرط نہیں ہے۔ شرط یہ ہے کہ ایک نصاب اگر پورا نہیں ہو رہا اور 2 متفرق نصاب ہیں، مطلب سونا ہے 1 تولہ اور ساتھ میں چاندی ہے تھوڑی سی، کتنی، 150 روپے کی چاندی یا 150 روپے ہیں، تو اب ان سارے نصابوں کو ملائیں گے، سب کو ملائیں گے، سونے، چاندی اور نقدی کو ملائیں گے ایک ساتھ، پھر اس کی قیمت لگائیں گے۔ قیمت کتنی ہے؟ آج کل 1 تولہ سونا اگر 13% کٹوتی کے ساتھ دیا جائے تو سونے کی الگ الگ ریٹ ہے، 1,23,000 بھی ہے، 30 بھی ہے، الگ الگ ہے قیراط کے حساب سے۔ تو 1 تولہ سونا بھی آج کل کے حساب سے بیچنے کی قیمت، یہ بات یاد رکھیں، قیمت فروخت، قیمت خرید نہیں، جو آپ خریدتے ہو سونار سے وہ قیمت نہیں، وہ مہنگا ہوتا ہے۔ جو قیمت آپ بیچتے ہو سونار اس پہ کٹوتی کرتا ہے، وہ قیمت، اس قیمت کا حساب لگاؤ گے تو کوئی سونا، مطلب 1 تولہ سونا کوئی 90-98 ہزار روپے تلک کا چلا جاتا ہے آج کل کے دور میں۔ تو اب 90-98 ہزار آپ نے
اس کی قیمت لگا لی 90-98 ہزار سونے کی، 1 تولے سونے کی۔ اس کے ساتھ آپ کے پاس 1-2 تولہ چاندی ہے، اس کی بھی قیمت لگا لی، جیسے 1700 روپے قیمت ہے 1 تولہ چاندی کی، تو وہ اس میں ضم کر لیا۔ اور پھر آپ کے پاس جو کوئی پیسے ہیں نقد 1000 2000 3000 ہیں، اس پیسے کو بھی ضم کر لیا۔ اب جب سب کو دیکھا تو کوئی 1 لاکھ روپیہ بن گیا۔ اب آپ دیکھو گے کہ 1 لاکھ روپے کی چاندی کتنی آتی ہے، 1 لاکھ روپے کی چاندی کتنی آتی ہے۔ چاندی آپ نے خریدی 1 لاکھ، خریدی نہیں مطلب ریٹ پوچھا تو پتہ چلا کہ اگر آپ 1 لاکھ روپے کی چاندی خریدو گے تو کوئی 60 تولہ چاندی آ جائے گی تقریباً، اندازاً 60 تولہ یا اتنا آ جائے گی، اتنی چاندی۔ تو 60 تولہ چاندی کے اوپر زکوٰۃ ہے نہیں ہے نا؟ تو 60 تولہ چاندی کی مد میں سے تمہیں زکوٰۃ دینی پڑے گی، چاندی کی مد میں سے زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ یہ حساب ہے متفرق اموال کا۔ یہ جو متفرق نصاب، الگ الگ نصاب بندے کے پاس جمع ہو جاتے ہیں تو اس طریقے سے پھر اس کی زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔